کئی لوگ کہتے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹینشن بڑی ہے. اب بتاؤ کوئی سکون شراب میں ڈھونڈتا ہے، معاذ اللہ کوئی بری محفلوں میں ڈھونڈ رہا ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام ہمیں بتا سکون کہاں ہے. قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو کرے نا ذکر، چین سکون، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. مگر جو زبان ذکر ہی نہیں کر رہی، کہہ رہی ٹینشن بھی دور نہیں ہو رہے. بھائی دل مجھے کس نے بنایا ہے ذرا بتائیے، کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون کون بتائے گا کہاں سے ملے گا؟ جس نے بنایا وہ بتائے گا نا. اللہ فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، اور ہم سکون کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. ارے جب رب نے بتا دیا تو ذکر کر لو، سکون مل جائے گا. اور یہ جو نبی پاک نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی ذکر سے تمہارا زبان تر ہو، تم حالت ذکر میں ہو. اب علماء نے بڑا پیارا طریقہ بتایا. جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، وضو کر رہا ہوتا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز سے آ رہا ہوتا ہے. تو 5 ٹائم تو اس کا دن کا اچھا خاصا حصہ نماز کی تیاری، نماز سے واپسی، نماز پڑھنے میں گزر گیا ہے. اب ظہر سے عصر اور عشاء سے فجر، یہ بڑا گیپ ہے نا. اب اس گیپ کو کیسے کور کرنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مزید اللہ پاک کا ذکر کر لے. صبح فجر سے لے کے ظہر میں بھی بڑا گیپ ہے، تو فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو اشراق چاش پڑھ لے. اچھا، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. تو یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر ہو گیا. اللہ توفیق دے تو رات سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے، سورہ ملک کی تلاوت کر لے. اللہ اور توفیق دے تو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لے. تو کبھی نہ کبھی، یعنی ہر تھوڑی دیر بعد میرا عمل ذکر الہی سے ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، درود پاک پڑھ لے، سبحان اللہ. اب یہ وہ عمل ہیں کہ بندہ اگر ان اعمال میں رہے گا تو سچ بتاؤ اس بندے کا جب موت کا وقت آئے گا تو کتنا بڑا چانس ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ ذکر ہی کر رہا ہوگا، نعت سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، خود تلاوت کر رہا ہے، اجتماع میں بیٹھا ہے، درس دے رہا ہے، درس سن رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مارکیٹ میں گیا ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے. ارے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا، کیا ذکر الہی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، مسلمانوں کی بھلائی والے کام کریں. حلال کمانا بھی عبادت ہے. تو کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف ہوگا. جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اچھے حالت میں آ جائے گی. علماء فرماتے بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تمنا کیا ہے ہماری؟ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت دے دے، اور وہ سجدہ بھی کاش مسجد نبوی والا ہو، مدینے والا ہو، کلمے والی موت ملے، درود والی موت ملے. اچھی موت کس کو چانس ملے گا؟ جو روز نماز پڑھتا ہوگا نا، جو پورے دن میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، شرابیوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، موبائل پر بھی بے حیائی دیکھ رہا ہے. بتاؤ کتنا بڑا چانس ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی حالت میں مر جائے، اور اسی حالت میں مرنے والے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے. ہماری تمنا تو یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ایسا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہے یا کوئی بے حیائی کر رہا ہے اور ملک الموت آئے تو وہ کہے کہ بھائی ابھی روح قبض نہ کرو، میں ذرا توبہ کر لوں. نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے. کتنا ذکر کرتے تھے آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر ہیں. پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا. کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں. کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے.
بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو۔ ہائے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے کے لیے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑنا۔ اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا۔ ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے۔ میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے۔ یار کمال لوگ تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈز، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتہ ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیے۔ اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے، ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ گئے، 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے، اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ، سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں، ایک بڑی کمال کی حدیث ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ اب بات سمجھ رہے، یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں نا۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے۔ سہل بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکوٰۃ دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے، آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے۔ تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے۔ یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل۔ ٹھیک ہے نا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے۔ موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں، اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا چاہتے سب ہیں، اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں، اپنے آپ کو دے دیں۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ مہینہ پورا گزر گیا کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اب حال دیکھ لیں، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات نبی پاک نے فرمائی نا کہ تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب علماء نے اس میں بڑی آسانی کر دی ہے۔ ہاں اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں، مختلف اللہ کے نام لیتے رہیں، اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر ہے۔ مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں۔ آئے ہائے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے۔ بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیسی قدرت والا میرا رب ہے، قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا، وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے، تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا۔ اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے، بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے، فرمایا یہ دل کا ذکر ہے۔ اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے۔ اور سبحان اللہ، اب مزے کی بات سنیں، نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر خیر سننا، سیرت کی باتیں سننا، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر، بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے۔ مگر بالواسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا، اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔
इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के ज़रिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल लिल आलमीन भी कहा है नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हज़रत मूसा का जिक्र है, हज़रत यूसुफ के वाक़यात हैं। अब पूरा वाक़या हज़रत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाक़यात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखें ना, जिस करदू में फैज़ान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूँ मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चले मुझे बताएं मस्जिद किसका घर है? जरा साथ जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाज़त आ सकता है? आपका दरवाज़ा खटखटाए कि हज़रत आज मैं आपके घर में रहूँगा। आप कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी हैं। आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते हैं। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हमें सआदत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज़ 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उसे जो मस्जिद में जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मज़े की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है। जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज़ घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज़ आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की नमाज में आता है, कभी 2-4 महीने बाद उसे अल्लाह का घर याद आता है। सोचो कितना डिस्टेंस हो गया है, कितनी दूरी हो गई है। ये रहमान का घर है, इसमें आते रहा करें, बैठा करें, वक्त बिताया करें। और सुभान अल्लाह, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप क्या चाहते हैं? खुश होकर जाए ना। खाना अच्छा बनाते हैं, उसकी आराम का ख्याल रखते हैं। जब मेहमान आए उसे खुश करके भेजते हैं। बताओ ना, करीम के दर पर कोई मेहमान आएगा वो उसे राज़ी नहीं करेगा? अल्लाह के मेहमान बनो, फिर देखो रब कैसी अताएं फरमाता है। प्रॉब्लम ये मस्जिद में एक तो आते हैं दिल नहीं लगता, आते हैं तो भागने का जी चाहता है। बैठा करें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ज़िक्रुल्लाह की महफिल है ना, अभी ज़िक्र की महफिल हो रही है ना, अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के ज़िक्र की बातें, कुरान की बातें, ये बड़ी कमाल की महफिल है। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूँ। हदीस पाक का खुलासा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं कि जो ज़मीन की सैर करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी यह है कि जहां जिक्र इलाही होता है ना, उस महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। अब क्या हुआ, वो फरिश्ते जब इज्तिमा से फारिग होते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह को सब मालूम है कहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? कहते हैं, या अल्लाह एक जगह बंदे जमा है तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ उन्होंने मुझे देखा है जो मेरा जिक्र करते हैं? कहा, या अल्लाह तुझे नहीं देखा। इरशाद होता है, फरिश्तों बताओ क्या मांग रहे हैं? कहते हैं, या अल्लाह जन्नत मांग रहे हैं। इरशाद होता है, जन्नत देखी है? कहा, अल्लाह देखी नहीं। अच्छा देख लेते तो क्या करते? ऐ रब जन्नत देख लेते, शौक से मांगते। इरशाद होता है, ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते, मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होगा, जहन्नम देखी है? कहेंगे, नहीं या अल्लाह जहन्नम देखी नहीं उन्होंने। अच्छा बताओ देख लेते तो क्या करते? इरशाद होता, अर्ज करते, मौला अगर वो जहन्नम देख लेते, तड़पते, जहन्नम से पनाह मांगते। इरशाद बारी होता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझे याद कर रहे हैं, जन्नत देखी नहीं जन्नत मांग रहे हैं, जहन्नम देखी नहीं जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी है।
اب مزے کی بات، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو، دوست پکڑ کے لے آئے، چلو یار تھوڑی دیر کے لیے، پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے، نیت ذکر کی نہیں، ویسے ہی آ گیا. فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے. اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے. فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر، گناہ گار ہے، تیرے گھر میں تو بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں، مانتے ہیں گناہ گار ہیں مولا، مگر تیرے سوا کون بخشنے والا ہے. جہنم سے پناہ مانگتے مولا تجھ سے، تیری جنت کا تجھ سے سوال کرتے. اللہ بڑا کریم ہے. ایسے اجتماعات میں، ایسی محفلوں میں، ذکر کی محفلوں میں آیا کیجیے. یہ بڑی کمال، کسی کی برکت ہمیں مل جاتی ہے. ہم تو گناہ گار ہیں نا، مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا. کیا معلوم اس پر برس رہی ہے، مجھ پر بھی برس جائے گی. اس پر رحمت، دیکھیں نا بارش برستی تو سب پہ برستی ہے نا. رحمت کی بارش برسے گی تو کچھ چھینٹے مجھ پر بھی تو گریں گے نا. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مگر آج حال برا پتہ ہے کیا ہے، لوگ اس طرح کی محفلوں میں تو نہیں آتے، بری محفلوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں. کہیں شراب کی محفل، کہیں جوئے کی محفل، کہیں بے حیائی کی محفل. اچھا جب ان کو کہو کہ بھائی نہ جاؤ، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں کون سا شراب پیتا ہوں، میں تو صرف بیٹھتا ہوں. میں کون سا جوا کھیلتا ہوں، میں تو بیٹھتا ہوں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، جہاں لعنت برس رہی ہے وہاں بیٹھ رہے ہیں. پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا نا، کووڈ وائرس نے ہم سب کو ایک چیز سکھائی تھی کہ جہاں وائرس ہو اس سے دور رہو، سوشل ڈسٹینس. ہاتھ نہیں ملاتے تھے یار اپنوں سے. کمال ہے، جراثیم نہ لگ جائے اس لیے ملتے نہیں تھے. کوئی گناہ نہ لگ جائے، کوئی بری عادت نہ لگ جائے، اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں، کیوں ڈسٹینس نہیں کرتے برے لوگوں سے. عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی عمارت میں گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو کیا فرسٹ اور سیکنڈ فلور والے آرام سے بیٹھیں گے یار نیچے لگی ہے میں تو اوپر ہوں؟ کیا کریں گے؟ فوراً بلڈنگ خالی کریں گے نا یار، یہ اوپر بھی آ سکتی ہے. آس پاس کے گھر بھی خالی کرا لیے جاتے ہیں. وائے؟ کیوں؟ کہ یار آگ لگی ہے، بچنا دور ہو جاؤ. جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں بیٹھے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یار میں اس کی وجہ سے برا بن سکتا ہوں. بچپن سے جملہ آپ نے سنا ہوگا، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. لیکن بری صحبتیں مزہ بڑی دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار بڑا مزہ آتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم غلط کام نہیں کرتے. آپ یقین کریں یہ بری صحبتیں ہی ہیں جو بندے کو برباد کرتی ہیں. کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی قاتل، کسی بھی چور، کسی بھی منشیات کا استعمال کرنے والے سے پوچھ لیں کہ یہ عادت کہاں سے ملی ہے. 99.99 بلکہ 100% آپ کو جواب یہی ملے گا کہ یار دوست برے مل گئے تھے، انہوں نے لگا دیا. کوئی آ کے یہ نہیں بتائے گا کہ یار ایک دن برتھ ڈے تھی، میری سالگرہ تھی اور ابو نے لا کے چرس کی سگریٹ دی تھی، بیٹا پی لو، یا پستول لو جا کے چوری شروع کرو. ماں باپ نہیں، گھر سے نہیں ملتی بری عادتیں، برے دوستوں سے ملتی ہیں. تو جب ساری دنیا کے برے لوگ بنے ہی دوستوں سے ہیں، اور میں برا دوست چھوڑتا نہیں، کہتا نہیں میں بڑا طاقتور، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا. برے کی صحبت دل پر اثر ڈالتی ہے. خوبصورت شعر ہے نا، بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں. کہتے بھلے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. خرچہ کرو نہ کرو خوشبو فری میں مل جاتی ہے. جب بھی عطر کی دکان میں جائیں خوشبو، پہلے تو خوشبو ہی آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹا موٹا سیمپل بھی فری میں آ جاتا ہے. کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے، فائدہ ہوا. یہ بھلے بندے کی صحبت ہے کہ نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نا، کچھ ملے نہ ملے گناہ سے تو بچ رہے ہیں. جو اس پر رحمت برس رہی ہے مجھ پر بھی 2 چھینٹے برس جائیں گے. تو اچھی صحبت آلویز بینیفیشل ہے. مگر آگے کیا کہتے ہیں؟ برے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ کنج پئیے، چنگا پین ہزاراں. کہتے برے بندے کی صحبت ایسی جیسے لوہار کی دکان. لوہار کی دکان میں جائیں تو کیا ہوگا؟ کپڑے کتنے بھی بچا لو، کوئی نہ کوئی چنگاری سوراخ کر دے گی. اچھا سوراخ نہیں کرے گی تو بدبو تو ہو ہی جائے گی کپڑے میں، کیونکہ دھواں بڑا نکلتا ہے. تو یہی برے بندے کی صحبت ہے. تمہارے اعمال، کردار کو وہ بکھیر دے گی، خراب کر سکتی ہے. تو اپنی صحبتوں کو چینج کیجئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر لیں، جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام چھوڑ دیں. کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور موت آ گئی تو آپ روک سکیں گے. تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس حالت میں مرنا ہے اور کس حالت میں نہیں مرنا. جس حالت میں نہیں مرنا نا،
فارمولا سمپل یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دیں کہ یار موت تو اس وقت بھی آ سکتی ہے، اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں وہ کام بڑھا دیں. اللہ اللہ، ذکر الہی، نمازیں، درود، تلاوت، اچھی محفلیں، بری صحبتوں کو چھوڑیں. اور اب آخر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا آدمی دیکھا. میں نے پوچھا من ھذا املکا، کیا کوئی یہ فرشتہ ہے اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا، اتنا بڑا مقام؟ کہا گیا نہیں. آقا فرماتے انبی، کوئی نبی ہے؟ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نبی پاک سوال کیا کر رہے ہیں جبریل امین سے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے ایسے مقام پر؟ تو کہا کہ نہیں. میں نے کہا من ہوا؟ آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا حضور یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 عادتیں تھیں. سچ بتاؤ، میں ابھی عادتیں نہیں بتاتا ہوں، اگر اتنا بڑا مقام ملنا ہے تو کچھ بھی ہو 3 عادتیں اپنا لینی چاہیے نہیں اپنا لینی چاہیے؟ خود بتاؤ یار، پھر تو جو بھی کر لیں گے بھائی، اتنا بڑا ہی نا. اب کام کیا ہے؟ زیادہ مشکل نہیں ہے. فرمایا اس کی 3 صفات تھی. نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی. زبان تر کر لو نا یار، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ، فضول باتیں کم کر دے. نمبر 2، اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا. مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بھی دل چاہتا مسجد میں جاؤں. پتہ ہے علماء کیا فرماتے؟ کسی کے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے نا کتنا مضبوط ہے، یہ چیک کرو کہ اس کا مسجد سے تعلق کتنا مضبوط ہے. زیادہ مسجد میں آتا ہے، سکون سے بیٹھتا ہے، سمجھ لو ایمان مضبوط ہے. اور مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، بھاگتا ہے مسجد سے، تو سمجھ لو کہ ایمان میں کمزوری کہیں نہیں آ گئی. ایک اور بڑی پیاری مثال دی گئی. فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، فش ان دا واٹر. اب اپنے آپ سے چیک کریں، جو مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی چیک کریں کہ مسجد میں جا کر سکون ملتا ہے یا بے چینی، بے کلی شروع ہو جاتی کہ یار کب ختم ہوگا، کب نکلیں گے، باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے. تو چیک کرو دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی، مجھے اللہ کے گھر میں سکون نہیں آ رہا. ارے اس سے بڑھ کر سکون کی جگہ کون سی ہوگی؟ رحمان کے گھر میں آ گیا ہوں، رحمتیں برس رہی ہیں، کہتے ہیں امان میں آ گیا ہوں، اب کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کے گھر میں ہوں نا، اسی نے سنبھالنا ہے، اسی نے بچانا ہے، اسی نے بخشنا ہے، میری پرابلم بھی اسی نے سالو کرنی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا داروں کے گھر میں سکون ملتا ہے، اللہ کے گھر میں سکون نہیں ملتا. تیسرے نمبر پہ اس بندے کی صفات کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. ہائے ہائے کتنا پیارا میرا دین ہے. زندگی میرے بھائیوں ایسے گزارنا کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے کہ یار یہ کیسا بیٹا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسی تربیت کی ان کے ماں باپ نے، گالیاں نکالتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، سب کو ستاتا ہے. نہیں، اللہ کرے ایسی زندگی گزاروں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ سبحان اللہ، والد نے کیا بیٹا تیار کیا ہے، ماں باپ نے کیا تربیت کی. اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ ایسا تحفہ امت کو دے کر گئے. ایسا بننا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری وجہ سے کتنا برا بیٹا ہے وہ، کتنی بری اولاد ہے وہ کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے. اور آج کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی تربیت کی ان کے والدین نے. اور ماں باپ اگر قبر میں ہیں، سچ بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس بچے کی وجہ سے کہ بیٹا دنیا میں ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بری بات کر رہے ہیں. ارے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنوں، لوگ مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں، کتنی روح خوش ہوگی ان کی کہ سبحان اللہ میرا بیٹا، میری بیٹی ایسی کہ اسے دیکھ کر لوگ ماں باپ کو قبرستان جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھے ہم نے ماشاءاللہ ایسے علماء اور ایسے نیک لوگ کہ جنہوں نے ایسے دین کے کام کیے کہ لوگ ان کی خدمات کو دیکھ کر ان کے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں. کیوں کہ ایسی اولاد دی امت کو. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری وجہ سے کبھی میرے والدین کو برا بھلا نہ کہا جائے. اور ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس کو تھوڑا سا میں آگے لے جاؤں، اس والدین سے بڑھ کر پتہ ہے کس کا حق ہے؟ وہ ہمارے آقا کا ہم پر حق ہے. رحمت للعالمین کے امتی ہیں، خاتم النبیین کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی چھوٹی بات ہے؟ بن مانگے بنے ہیں. ہے کوئی آپ میں سے جس نے دعا کی ہو یا اللہ آخری نبی کا امتی بنائی ہو؟ کسی نے بھی دعا نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے مہربانی کی اس دور میں پیدا کر دیا. ہم نبی پاک سے پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور نبی کے امتی ہو سکتے تھے. بغیر مانگے، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آقا علیہ السلام کا امتی ہونا، نبی پاک کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کرتے تھے، اور مجھ جیسے گناہگار کو بنا دیا.
اور آقا کیسے کہ پیدا ہوتے وقت یاد رکھا، معراج میں یاد رکھا، قبر میں اتارتے وقت یاد رکھا، اور محشر میں بھی یاد رکھیں گے۔ دعائیں کرتے رہے امت کے لیے، آنسو بہاتے رہے ہم گناہگاروں کے لیے۔ ایسے نبی علیہ السلام کا امتی وداؤٹ اینی اسٹرگل، وداؤٹ اینی آسکنگ، مانگا بھی نہیں اور بنا دیا۔ تو یار کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے، کوئی تو شکرانہ بنتا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی مہربانی کی، اب میں ایسا امتی بن کر دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے۔ مزہ یہ ہے نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا سچا، اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے۔ اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا۔ غیر مسلم مجھے دیکھیں تو کہیں یار کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر مذہب کیسا ہوگا۔ چلو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، مگر سچ بتائیں آج کیا حال ہے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے سنا نا کہ نور میں لپٹے ہوئے شخص میں جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہا جاتا تھا۔ بتاؤ اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جس کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ارے میرا کردار ایسا ہو کہ میرا دشمن بھی دیکھ کر کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے۔ آؤ نا یہ نیت کرتے ہیں کہ یار اب زندگی ایسی گزاروں گا کہ انشاءاللہ میری ذات سے اسلام کا نام روشن ہوگا، میری ذات سے انشاءاللہ اسلام کا نام برباد نہیں ہوگا۔